الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. ہمارے دین میں وہی طریقہ قابل عمل ہے، قابل اعتبار ہے، جو یا تو قرآن کریم سے ثابت ہو یا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، یا حضرات صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہو، یا ان کے شاگرد حضرات تابعین رضی اللہ عنہم ان سے ثابت ہو، یا ان کے شاگرد تبع تابعین سے ثابت ہو. یہ وہ خیر القرون کہلاتے ہیں، تمام زمانوں میں بہترین زمانے کہلاتے ہیں، اور اس زمانے کے رہنے والے علماء اور بزرگان دین کو اعتبار دیتے ہیں، معتبر قرار دیتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں کوئی عمل ہوتا تھا جس پر یہ لوگ عمل کرتے تھے تو یہ اس عمل کے دین میں صحیح ہونے کی نشانی قرار دی جاتی. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ یا تو دین براہ راست اللہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے ثابت ہے، یا پھر دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، یا آپ کی باتوں سے ثابت ہے، یا ان چیزوں سے ثابت ہے جو آپ کے سامنے کی جاتی تھی، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، جس کو تقریر کہتے ہیں حدیث کی فقہ کی زبان میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ رسول بتا دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ حضور سے بہتر زمانہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب دین اور اسلام ہر شعبے میں چلتا پھرتا زندہ نظر آتا تھا، کہ نمازیں بھی صرف کتابوں میں نظر آتی ہو، دین کے دوسرے عبادات کے لائن سے چیزیں صرف تحریر کی شکل میں موجود ہو. ایسا نہیں تھا، بلکہ پریکٹیکلی اور عملی صورت میں دین 100% زندہ تھا. اور نہ صرف عبادات میں بلکہ معاملات اور ہمارے کاروبار اور لین دین میں بھی دین 100% چلتا پھرتا ترازوؤں میں تلتا ہوا نظر آتا تھا. امانت داری نظر آتی تھی، دیانتداری نظر آتی تھی، جھوٹ اور دھوکہ اس سے امن نظر آتا تھا. اور معاشرت بھی زندہ تھی کہ ہر آدمی دوسرے کا خیال کرنے والا، دوسرے سے محبت رکھنے والا، دوسرے کے لیے ایثار سے پیش آنے والا، دوسرے کے لیے قربانی دینے والا آپ کو نظر آئے گا. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا نظر آئے گا. وراثت موت کے بعد فوراً تقسیم ہوتے ہوئے نظر آئے گی. آپس میں ایک دوسرے کی امداد نظر آئے گی. معاشرت پوری طرح زندہ ہے. تو سب سے بہترین جو زمانہ ہے جس میں دین 100% چلتا پھرتا
آنکھوں میں دکھتا نظر آئے گا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو صحبت یافتہ ہیں حضرات صحابہ، انہوں نے دین کو اسی طریقے سے باقی رکھا اور رکھنے کی کوشش کی اور آگے تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی اور پوری دنیا کے اندر پھیل کر اللہ کے رسول کے دین کو لوگوں سے واقف کرایا۔ ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم نے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا، اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا، اپنے لیے نمونہ بنا لیا، اور آسان لفظوں میں اگر تم نے ان کے طریقے کو اختیار کر لیا تو تم ہدایت پائے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھا۔ آپ کو اتنا اطمینان تھا کہ میرے بعد اگر کسی ایک کے بھی اتباع ہو جائے گی تو کامیابی مل جائے گی۔ لائق اور فائق اور اچھے جو اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہوتے ہیں، استاد اور ٹیچر کو ان پر اتنا اعتماد ہوتا ہے۔ استاد تو استاد ہی ہمیشہ رہے گا، اس کا درجہ، اس کی فضیلت اور اس کا مقام اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن بہت سارے شاگرد استادوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام نبوت اور رسالت پر ہیں، ان سے تو آگے بڑھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاگرد بہت اعلیٰ اور بہت زیادہ اچھے ہوں تو استاد اتنا اطمینان کرتا ہے۔ تو دوسرا زمانہ حضرات صحابہ کا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے معیار قرار دیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ان چیزوں کو نہیں سمجھا گیا ہے تو بہت ساری خرابیاں الگ الگ نوعیت سے آ رہی ہے۔ پھر جب یہ صحابہ کا دور ختم ہوا تو جو ان کے شاگرد ہیں، جن کو تابعین کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معیار قرار دیا کہ اس زمانے میں بھی جو عمل ہوتا ہوگا اور سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں گے وہ بھی دین میں معتبر ہے، وہ بھی دین ہے، وہ دین سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا زمانہ ہے، ان سے ملے ہوئے جو لوگ ہیں، یعنی تابعین تابعین کے شاگرد، ان کے اندر بھی جو چیز پائی جائے گی وہ بھی دین ہے۔ تو صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ صحابہ سب جانتے ہیں، تابعین کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور ان کے جو اساتذہ ہیں، بڑے بڑے اپنے زمانے کے مشائخ، وہ آتے ہیں۔ اور تابعین کے اندر بہت سارے دوسرے مجتہدین، بہت سارے فقہا اور بہت سارے محدثین اسی طبقے میں آتے ہیں۔ تو یہ تین زمانے، اور ان تین زمانے کے اہل اللہ، علماء، فقہا اور محدثین، یہ جو ہیں وہ دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر تم ان تین زمانوں میں دیکھو کہ یہ چیز ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں قرآن ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پہلے آپ کو قرآن دیکھنا ہوگا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد حضرات صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین، پھر تابعین۔ یہ ترتیب ہے، لیکن زمانوں کے اعتبار سے یہ تین ترتیب ہیں: صحابہ، تابعین، تابعین۔ اگر ان تین زمانوں میں ان کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، وہ چیز نظر نہیں آتی ان کی زندگیوں میں، ان کے عملوں میں، اس کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مضبوط اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا اور دین اور جو چیز دین نہیں ہے اس میں فرق کرنے والا اصول ہے، جو ہر پڑھا لکھا سمجھدار آدمی خود یا سمجھدار
علماء سے، اہل علم سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سمجھا نہیں جا سکتا. 15ویں شعبان اور شب برات یا 15ویں شعبان کی رات، اس کی جو فضیلت ہے، اس تعلق سے اس وقت یہ امت فتنے کے اس دور میں جب ہر ایک کے جیب میں سینکڑوں علماء ہیں، پہلے تو کسی بڑے عالم کے پاس جا کر پوچھنے کے لیے جھجک محسوس ہوتی تھی. انسان احتیاط کے ساتھ جاتا تھا، ادب ملحوظ ہوتا تھا. دین معلوم کرنے اور دین سمجھنے کا جذبہ ہوتا تھا، اور وہ جذبہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ عمل کرنا ہوتا تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ بڑے اخلاص کے ساتھ معلومات حاصل کر کے عمل کیا جاتا تھا. اب عمل تو رہا نہیں، صرف تحقیقات ہی تحقیقات اپنے جیبوں میں لے کے گھوم رہے، دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اتنا سارا جب آ جائے گا تو دماغ میں کہاں سے رہے گا، البتہ جیب میں بھرا پڑا ہے. تو اس وقت امت دو انتہاؤں پر کھڑی ہے اور ہر مسئلے میں کھڑی ہے، اور تقریباً ہر انسان کھڑا ہے، کیونکہ ہر انسان اس چیز کو لے کر گھوم رہا ہے. اور اگر کسی چیز میں بحث کرنے مزہ آتا ہے تو وہ دینی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ اس زمانے میں عمل کے جذبے سے نہیں، صرف جھگڑے کی نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، لوگ دین کے معاملات میں جھگڑا کریں گے، بحث کیا کریں گے. وہی ہو رہا ہے. تو دو نہایتوں پر کھڑے ہیں 15ویں شعبان کے تعلق سے. ایک نہایت یہ ہے، ایک باؤنڈری یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. لہذا 15ویں شعبان اور اس کی رات میں عبادت کرنا، اس رات میں جاگنا اور عبادات کی لائن سے کچھ اہتمام کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. بعضوں نے اس کو بدعت قرار دے دیا، یعنی پوری طریقے سے اس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا. یہ ایک انتہا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ، اور خاص طور پر اس دور کا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، میں اس کی وجہ بتاؤں گا. دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جس نے 15ویں شعبان کو اور اس رات عبادت کرنے کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی اور اس میں اتنی نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے لا کر گھڑ لی، ان چیزوں کا اہتمام شروع کر دیا جس کا کوئی تذکرہ اور ثبوت ہی نہیں، اور اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ وہ گویا سنت اور واجب درجے کی چیز ہو گیا کہ جو جاگے گا، عبادت کرے گا، وہ صحیح معنی میں سنی اور مسلمان ہے، ورنہ وہ سنیت سے ہی خارج ہے. دوسرا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے، وہ یہ ہے. اور ایک بیچ میں ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ ہے، جس نے 15ویں شعبان کا انکار بھی نہیں کیا دلائل کی بنیاد پر، اور ان ساری چیزوں کا انکار کیا جن کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ہے، نہ حضرات صحابہ کے آثار اور ان کے اعمال میں ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی وجود ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو ان کا اہتمام کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. جو طبقہ سرے سے انکار ہی کرتا ہے، ان کی بات صرف ایک ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث کی کتابوں میں ثابت ہی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں. لہذا جب صحیح حدیث موجود نہیں ہے
تو پھر اس کو عمل کرنا بھی صحیح نہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث میں آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے لاؤں گا، جو اس بحث کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث ہی حدیث ہے، اور جو حدیث صحیح نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس زمانے کے شام کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، جن کا نام علامہ البانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ضعیف حدیث کو سرے سے حدیث ہونے سے ہی نکال لیا۔ یہ بحث شاید آپ لوگوں کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن شاید ضروری بھی ہے۔ اور انہوں نے ضعیف حدیثوں کو موضوع قرار دیا، یعنی یہ حدیثیں نہیں ہیں بلکہ لوگوں نے گھڑ لی۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ ضعیف حدیث کو وہ موضوع حدیث سمجھتا ہے، گھڑی ہوئی حدیث سمجھتا ہے، اور یہ بات در حقیقت حدیث کے اصول سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ موضوع نہیں ہیں، ضعیف حدیث بھی حدیث ہی کی ایک قسم ہے۔ جیسے حدیث کی سب سے اونچی قسم حدیث متواتر ہے، اس کے بعد حدیث مشہور ہے، اس کے بعد صحیح احادیث ہے، اس کے بعد حدیث ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث تو حدیث کی قسم میں سے ہے، اور موضوع حدیث تو سرے سے حدیث کی قسم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی تھی۔ تو جو حدیث ضعیف ہے وہ موضوع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ اس نظریے پہ چلتے ہیں کہ حدیث ضعیف موضوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں 15ویں شعبان کے تعلق سے محدثین کے ضابطے کے مطابق ضعیف ہیں، لہذا وہ موضوع ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ حدیث کے قانون کی جو کتابیں ہیں، جن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے، چاہے وہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہو، چاہے وہ کسی دوسرے بڑے عالم کی کتاب ہو جو پرانے زمانے میں لکھی گئی ہے، سب جگہ پر ضعیف حدیث کے قانون کو بیان کیا گیا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں نمبر 1 فضائل کے بارے میں تو معتبر ہیں، فضائل کے بارے میں معتبر ہیں، جن سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہو، اس میں ضعیف حدیث کو لے لیا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کے اندر تو بہت ساری ضعیف حدیث ہے، بھئی یہ تو کتاب ہی فضیلت کی ہے، اور فضائل کے اندر تو محدثین نے قانون بنایا ہے، جنہوں نے صحیح ضعیف موضوع یہ سب قرار دیا ہے، اور جن کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ بھئی ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ یہ کتاب اصول حدیث کے اندر یہ اصول لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لوگ بحث کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر تاندو مچا ہوا ہے، اور کوئی دیکھنے کو تیار نہیں کہ اصول حدیث میں لکھا کیا ہے۔ یہ وہی محدثین ہیں جو کسی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یہ وہی محدثین ہیں جو کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، یہی وہ محدثین ہیں جو کسی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، یہ وہی محدثین ہیں جو کسی حدیث کو حسن لغیر ہی قرار دیتے ہیں، لذاتی ہی قرار دیتے ہیں، متواتر قرار دیتے ہیں، مشہور قرار دیتے ہیں۔ وہی محدثین بعض حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہی محدثین اصول بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہیں۔ نمبر 1 فضائل میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہیں ان جگہوں پر جہاں پر احکام میں صحیح حدیث موجود نہ ہو، اور اگر آپ کو ضعیف حدیث ملتی ہے تو آپ ضعیف حدیث پر عمل کرو، قیاس پہ عمل مت کرو، کیونکہ بہرحال قیاس سے اونچا درجہ ہے حدیث ضعیف کا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور شاگرد خاص ہیں، انہوں نے یہ اصول لکھا ہے۔ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شب برات کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئیں، سب سے پہلے شب برات کی فضیلت اور اس کا ثبوت 10 صحابہ کرام سے 1 2 3 نہیں، 10 صحابہ کرام سے
شب برات کی فضیلت کی حدیثیں آئی ہیں، جس میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ مخلوق پر ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے۔ پوری حدیثوں کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ الا هل من مستغفر فاغفر له، ارے بھائی کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ تو ہر دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں حدیثوں میں آتا ہے، اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا خاص توجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تہجد کا وقت جو کہلاتا ہے افضل وقت۔ فرق کیا ہے کہ اس رات میں خاص اہتمام ہے، اور اس رات میں مغرب کے بعد سے ہی یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت اس کی کر دوں۔ کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، میں اس کی روزی میں کشادگی پیدا کر دوں۔ کوئی ہے بیماری سے چھٹکارا چاہنے کے لیے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ بہت سارے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری حدیثیں ہیں جو تقریباً 10 صحابہ کرام سے منقول ہیں، اگر ہر ایک حدیث فن حدیث اور اصول حدیث کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو، تو یہی محدثین کا اصول ہے، یعضد بعضہ بعضا، کہ بعض ضعیف حدیثیں بعض سے مل کر، یعنی کچھ ضعیف حدیثیں دوسرے سے مل کر کیا ہو جاتی ہے؟ قوی ہو جاتی ہے، اور حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور حسن لغیرہ حدیث کا وہ درجہ ہے جو قابل قبول ہے، جس پر عمل ہوگا۔ اب اس کے انکار کی کوئی وجہ ہے صرف اس بنیاد پر کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے؟ تو بھئی جن محدثین نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، انہوں نے ہی اصول بھی بنایا ہے کہ جب ضعیف حدیثیں ایک ہی سلسلے میں کئی آ جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس میں تقویت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے وہ عمل کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کا اور اس رات کی فضیلت کا، اس رات میں عبادت کا ثبوت ہے۔ عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں اس رات میں عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اور ان سے پہلے کے جو فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، یا امام احمد ابن حنبل ہوں، یا ان کے اتباع کرنے والے بڑے بڑے علماء ہوں، ان کی کتابوں میں اور ان کی زندگیوں میں اس رات میں عبادت کا اہتمام آپ کو نظر آئے گا۔ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں جہاں پر مستقل باب قائم کیا گیا ہے کہ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں، جہاں پر لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، جہاں پر ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی راتوں کا تذکرہ۔ وہاں پہ آپ کو لیلۃ النصف من شعبان ملے گا، 15ویں شعبان کی رات۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ آج 1450 سال کے بعد دین صرف ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ جو 1450 سال تک کا ایک طویل عرصہ، اور اس کے اندر آنے والے علماء کی اکثریت، بلکہ سلف کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، خیر القرون میں دیکھ لیں، تو آپ کو ان کے عمل کے اندر خرابی نظر آ رہی ہے۔ وہ سارے بغیر دلیل کے عمل کرتے تھے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں، لیکن احادیث سے کتنا ثابت ہوتا ہے؟ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بھئی یہ رات کی فضیلت ہے، اس سلسلے میں ہم کو عبادت کے ذریعے سے اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ سارے اعمال جو انسان نفلی طور پر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتنا ہی ثابت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی ثابت تو جو ثابت ہے، ایک طبقہ ہے جو انکار کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جو ثابت ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر ایکسٹرا چیزیں اس نے بہت ساری ملا دیا کہ اب اس رات کے اندر بہت ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں جن کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر چراغاں کرنا، حلوے بنا کر بانٹنا، ایک دوسرے کے گھروں میں دعوتیں کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی سب کام ہوں گے تو عبادت کون کرے گا؟
اور عبادت کو مسجد میں آ کر کرنے کو ضروری سمجھنا کہ بھائی مسجد ہی جانا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اصول ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ نماز جو فرض ہے اور وہ نمازیں جن کی جماعت ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے تراویح اور صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوتا ہے، اور صلاۃ الاستسقاء، جو جماعت سے ثابت ہے انہی کو مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا ہے۔ باقی ان نمازوں کے علاوہ تمام نوافل اور تمام سنتیں، ان سب کو گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ وہ تو بعد کے فقہا نے جب دیکھا، پہلے زمانے میں ضابطہ یہی تھا کہ لوگ فرض پڑھتے تھے، باقی پہلے والی اور بعد والی سنتیں اپنے گھر ہی میں پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن بعد میں جب ہم جیسے لوگ آئے تو فقہا نے کہا کہ نہیں بھائی، سنت نفل پہلے بعد والی سب پڑھو مسجد میں، کیونکہ اگر یہ باہر نکلتے ہیں تو پھر جو نمازیں تھی وہی چلے جاتی تھی۔ تو کہا کہ بھائی کوئی ایسا منع تو تھا نہیں، بات تو افضلیت کی تھی کہ ان چیزوں کو گھر میں کرنا افضل ہے اور فرائض وغیرہ کو مسجد میں کرنا افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرائض جو ہیں یہ دین کا شعار ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ ان کا مسجد میں جا کر اجتماعی طور پر کرنا، یہ دین کو لوگوں کے سامنے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ اس سے دین کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، اس سے دین کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے آج جمعہ ہے، اب جب ہم سب جمعہ پڑھ کے نکلیں گے تو ہمارے دین کی ایک عظمت اور ایک دین کی شوکت، ایک دین کی بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھو اتنے مسلمان، اور ان کی دیکھیں ان کتنے اچھے دیندار اور کیسے دین پر چلنے والے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ یہ سارے مسلمان روزانہ کے مسلمان ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ جمعہ کے دن ہی مسلمان ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہر نماز میں ایسے مسلمان جمع ہو جائیں تو کتنی دین کی شوکت ظاہر ہوگی، جس کا رعب جو ہے وہ غیروں پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت میں اور دین کے فرائض میں رعب رکھا ہے۔ تو اس کا تو مقصد ہی ہے کہ بھائی جاؤ مسجد میں جماعت سے پڑھو، مل جل کر رہو اور دین کی شوکت ظاہر ہو۔ نوافل کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ نوافل کا تعلق، نوافل نماز کا تعلق یہ جو ہے بندے اور خدا کے درمیان ہے، کہ اس میں صرف بندہ اور خدا کا تعلق ہو، بندہ صرف اپنے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے مل جل کر جماعت کی شکل میں نہیں ہو سکتا، وہ تو گھر کے اندر تنہائی کے اندر انسان اس پر عمل کرے۔ تو بہرحال یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نوافل اور یہ ساری چیزیں مسجدوں میں آ کے کرنا، اس کا اہتمام کرنا کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ راتوں کو جاگے عبادت کریں، سب کچھ کریں، لیکن گھر میں کریں۔ اب اگر کوئی آ جاتا ہے تو منع بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ آ کے مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو گھر کے اندر اگر مثال کے طور پر سکون نہیں مل رہا ہے، گھر میں ماحول نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر وہ مسجد میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اہتمام یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ثبوت اس کا ہے 15ویں شعبان کا، لیکن اتنا ہی جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت، اور ثابت اتنا ہی ہے کہ بھئی رات کو عبادت کرنا اور جتنا ہو سکے اتنا ہی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کسی نے کہا کہ بھئی قرآن پڑھتے ہیں اور نیند آتی تو فرمایا سو جاؤ، اور پھر سونے کے بعد جب آنکھ کھلے تو اٹھ کے پھر پڑھو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی پوری رات جاگنا ہی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل، پوری بشاشت کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل، وہ پوری رات بے بشاشتی اور بے اخلاص کے ساتھ کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ دو باتیں بھی۔ تیسری بات یہ ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں بعض بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت سے کیا رہتے ہیں؟ محروم رہتے ہیں۔ ان کی مغفرت کو ٹال دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ موقع تو ان کے لیے ہے، مغفرت حاصل کرنا ہے، گناہوں سے جو ہے وہ بخشش چاہنا ہے، تو وہ تو کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ جو خاص ایک موقع تھا جس میں اللہ کی طرف سے خاص توجہ تھی، وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں، جو بہت بڑی محرومی ہے۔
خدا نہ خواستہ اتنی عظیم رات ملنے کے باوجود اپنی بخشش نہیں ہوئی اور انسان مر گیا اور توبہ سے بھی محروم رہا، تو پھر اتنے بڑے فائدے سے کیا رہا؟ وہ محروم رہا۔ اس کے اندر چند لوگوں کا تذکرہ آتا ہے، اس میں ایک مشرک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر اس مشرک کی تو بات ہی نہیں ہوگی جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا ہے، کافر ہے۔ وہ مسلمان جو شرک کے کاموں میں مبتلا ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ایمان سے نکال کر کفر اور شرک میں ڈال دے، تو اس کے لیے چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ تجدید ایمان کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ شراب کا عادی شخص وہ بھی محروم رہتا ہے، قاتل النفس خودکشی کرنے والا یہ بھی محروم رہتا ہے، اسی طریقے سے والدین کا نافرمان وہ بھی محروم رہتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہو وہ بھی کیا رہتا ہے؟ محروم۔ کینہ مطلب ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور دوسرے کو تکلیف میں دیکھنے والا، وہ بھی کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسبل ازار، کہ جن کے پائجامے، لنگیاں، پینٹ، جھبے، جو بھی چیزیں اس ٹخنے کے نیچے ہے، وہ شخص بھی جو ہے وہ اس رات کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سارے وہ اعمال ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آج رات کو ہم ٹخنے کے اوپر کر لیں اور پھر جیسی رات گزرے تو پھر وہی ٹخنے کے نیچے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک آخری بات روزے کے تعلق سے کہ بھئی 15ویں شعبان کا روزہ، تو 15ویں شعبان کا روزہ جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، چونکہ وہ ضعیف حدیث سے احکام ثابت ہوتے نہیں ہیں۔ پہلے میں نے بتایا فضیلت میں ان چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن چونکہ ضعیف حدیث ہے تو اس کو علماء نے اس کے درجے پہ رکھا۔ یہ کام علماء کا ہی ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ بھائی ضعیف بول کے اڑا دو، نہیں۔ علماء نے جنہوں نے ان پر محنت کی ہے، جو ان بڑے علماء کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو اس کے درجے پہ رکھا۔ اس کے درجے پہ رکھا مطلب کہ بھائی اس سے اس روزے کی سنیت ثابت نہیں ہوتی، یہ سنت نہیں ہے۔ اس روزے کی استحباب ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ روزہ مستحب نہیں، ایک نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نہ رکھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ایک بہت اہتمام کے ساتھ یعنی ابھی روزہ رکھنا ہے، اور ایک جو درجہ دیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں۔ ہاں البتہ 15ویں شعبان کا روزہ چونکہ وہ شعبان ہی میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ 1 سے 27 روزے تک شریعت نے کہا کہ تم کثرت سے روزہ رکھو، 28 اور 29 کو منع کیا کیونکہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو تھوڑا سا انسان کے اندر طاقت اور قوت رہے رمضان کے لیے، یہ شریعت نے بتایا۔ اب کوئی آدمی اس حساب سے کہ چلو بھائی رمضان کا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، میں بھی رکھ لوں ایک روزہ، تو وہ اس حساب سے رکھ سکتا ہے۔ باقی اس کو خاص اہتمام دے کر، اس کو کوئی خاص مقام دے کر 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب سمجھ کر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو خاص یہ جو رات آ رہی ہے، اس میں اپنے گناہوں کے توبہ کے لیے اور اپنی آخرت کے بنانے کے لیے، اور ابھی جو رمضان آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارا جو ہے وہ گزرے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، اس کے لیے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے یہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی تھی، شد مئزرہ، کہ آپ گویا اپنے جو ہے وہ ناڑے کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ یہ تعبیر ہے کہ آپ رمضان کے لیے ایک دم تیار ہو رہے ہیں، تو کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتوں کی طرف مشغول ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھائی 2 ہفتہ پہلے یہ بڑی رات، برکتوں والی رات، فضیلت والی رات شاید اس لیے دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس رات میں گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں۔ پورا سال تو ہمارا گناہوں میں گزرا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو گناہوں سے پاک ہوں، تو اب معافی تلافی کر لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور رمضان کے لیے تیار کر لے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔